سیدہ نے فرمایا انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ انی احب، یہ سرکار کا فرمان بھی ہے اور سیدہ نے بھی اپنے بابا سے نقل کیا ہے۔ انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے، یہ روتے زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں تو بچہ زیادہ روتا ہے تو مولانا سے جا کے دعا دم کرواؤ، اور صاحب وہ فلاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو جا کے دکھاؤ بھائی اس کو کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے بالکل سالم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ روتا کیوں ہے؟ بھائی یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، اس کے مزاج میں رونا ہے۔ اور کون زیادہ روتا ہے بھائی؟ باکون کون ہے؟ زیادہ روکنے والا کون ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو تمہارا بچہ جلاد نہیں ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا دل نرم ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ پریشان اس پر ہو رہے ہیں مولانا کہ روتا زیادہ ہے۔ بھائی یہ روئے گا، اسے اللہ نے بنایا ہی ایسا، یہ بات میں روئے گا، جلدی جلدی روئے گا۔ اور اگر یہ خواہ بھی رو رہا ہو تو حدیث میں ہے، خاص طور پہ چند مہینوں کا جو بچہ ہوتا ہے، پہلے چند مہینوں کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے روایت میں ہے کہ یہ اگر رو رہا ہے اور ڈاکٹر طبیب کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ رو رہا ہے تو اس کا رونا تسبیح ہے۔ اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ چٹکیاں بھر بھر کے رلایا جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ وہ مولانا کی تقریر سن کر آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ روتا ہے تو وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو بھائی ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے، بچے کو ہی چٹکی بھر لو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ صحیح و سالم بچہ ہو اور وہ رو رہا ہو تو اس کا رونا تسبیح ہے پروردگار ہے۔ کیوں روتا ہے بھائی؟ دل نرم ہے۔ سیدہ کیوں پسند کر رہی ہیں رونا زیادہ؟ میری بیوی اس لیے رونا زیادہ پسند فرما رہی ہیں کہ اس کا دل نرم ہے۔ تم بھی تو دیکھو، دل نرم کرو تو سیدہ کی دعائیں تمہیں بھی ملے۔ یہ دل نرم کرنا کتنا بڑا سرمایہ ہے عزیزو۔ مجھے اجازت دیں، اس وقت میں کیفیت میں ہوں کہ اگر صرف اس پر بات کی جائے کہ تمام اسلامی عبادات کا فلسفہ، تمام عبادات الہیہ کا فلسفہ، اس کا حسن، اس کا جمال خضوع اور خشوع ہے نہیں ایسا؟ جس کی نماز میں خضوع ہو، جس کی نماز میں خشوع ہو، جس کے روزے میں خضوع اور خشوع ہو، اس کی نماز اور روزہ دازہ قبول ہے۔ اور خضوع اور خشوع تو ہوتا ہی اس کا ہے جس کا دل نرم ہو۔ سخت دل لوگوں کا دل نرم نہیں ہوتا، خضوع و خشوع ان کا نہیں ہوتا۔ چھوڑ دیجئے نا ان لوگوں کو جو ہمارے رونے پر مذاق بناتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے ماتم کا مذاق بناتے ہیں۔ ہمارے ماتم کا مذاق بنانے والے، ہمارے رونے پر تمسخر اڑانے والے، تمہیں کیا پتا ہم کس گھڑے سے پانی پیتے ہیں، ہمارا ذوق کیا ہے، ہمارا ذائقہ کیا ہے، ہم جس مشرب کے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ۔ کسی انگریز نے دیکھا کہ ماتم کر رہے ہیں، اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نبی کے نواسے کو مارا ہے، اس کا غم منا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں، 1400 سال پہلے مارا تھا، انہیں اب اطلاع ہوئی ہے۔ تمہیں اب اطلاع ہوئی ہوگی، ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں، ہم 1400 سال سے ماتم کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔
آپ سب کی الاول انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں. الثانی لا یدخرون لغدن، بھائی ساتھ دیجئے گا میرا. الثانی بی بی فرماتی ہیں دوسری صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے کہ لا یدخرون لغدن، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. طے کر لیا ہے نا کرنا ہے تو کرنا ہے، ابھی چاہیے یہ بیٹا کل دلوا دیں گے، نہیں یہی چاہیے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، نہیں ابھی چاہیے. بی بی فرما رہی مجھے اچھا لگتا ہے جو کام کرنے کا ہے اسے کر گزرو، اسے کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو. الثالث یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی میں کھیلتے ہیں. اما تو اجلے سے کپڑے پہنا کر جی پاؤڈر وارڈر خوشبو لگا کر اور بچے کو تیار کر کے کہتی ہیں جاؤ ذرا، اور تھوڑی دیر میں لوٹے تو صاحب مٹی میں ہٹے ہوئے اور بالوں میں بھی مٹی ہے اور کپڑے بھی گندے ہیں. کیا ہو گیا یہ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ سب باہر بجری اتری ہے نا، فلاں کا گھر بن رہا ہے اور فلاں کے گھر کا ملبہ پڑا ہوا تھا وہاں ہم اس پہ کھیل رہے تھے. ارے بھائی تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ مٹی میں کھیل کر بتاتا ہے میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں، اس کے وجود میں تکبر نہیں ہے، اسے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے. مسندیں اور تکیے ڈھونڈنے والے بچوں سے سیکھیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بھائی ایک کڑوی سی بات کر رہا ہوں اور اپنے لیے کر رہا ہوں. خدا خدا کے واسطے عزاداری میں تصنع اور بناوٹ اور ریاکاری کو ختم کرو. محفلوں میں ہمارے یہاں ربیع الاول سے محفلیں شروع ہوں گی. محفلوں میں اطہر بھائی محفلوں میں ایک اشتہار تو ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اچھی بات ہے، محفل ہے وہ جی، اشتہار ہے اس میں سب پڑھنے والوں کے نام اور تصویریں ہیں. اب ایک علیحدہ سے بھی ہر ایک کی علیحدہ سے بھی چلتی ہے. یعنی اگر 20 منقبت خوان ہیں تو ایک تو 20 کے 20 نظر آئیں گے اور پھر ہر ایک کے علیحدہ پوسٹ چلے گی. میں کچھ دنوں سے مجلسوں کے بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ جن کے جو ہو رہا ہے نا ایسا عجیب بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. اگر کوئی، میں قائل نہیں ہوں اس کا کہ عزائی جلوسوں میں کسی بھی ہمارے بزرگ کی، عالم کی، کسی مجتہد کی کوئی تصویر اٹھائی جائے، میں قائل نہیں ہوں جی. میں اپنے دلیل دوں گا، دلیل دے رہا ہوں. میں قائل نہیں ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے مقلد ہیں، ہمارے مرجع ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. مگر میں جلوسوں میں اور ماتموں میں اور حلقوں میں اور علم اور تابوت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی تصویروں کا قائل نہیں ہوں. مگر یہ مخالفت جو شدت سے کر رہے ہیں ان کی مجلسوں میں اپنی تصویریں کیوں چھپتی ہیں؟ یہ مجلسوں کے اشتہار پہ مولوی کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ یہ مجلس کے اشتہار پر نوحہ خان کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ یہ مجلس کے اشتہار کے اوپر خطیب کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ اگر آیت اللہ خامنائی کی نہیں چھپنی چاہیے تو اس نوحہ خان کی بھی نہیں چھپنی چاہیے، اس عالم کی بھی نہیں چھپنی چاہیے، نہیں چھپنی چاہیے. یعنی آپ کی چھپے. میرے لال مجھے مجلس پڑھنے دے جی، آپ کی چھپے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ بڑی ہونی چاہیے. چھوٹی ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. کہاں لے جا رہے ہیں تہذیب کو؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
اور بلند صلوات مولا کی ذات پر.